تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ احادیث میں آنے والا توحید پر چلنے والوں کی آزمائش کا قصہ ہے۔ اس کو آپ احادیث میں جس چیپٹر میں دیکھتے ہیں وہ کتاب الزہد والرقائق ہے، اور اس چیپٹر کا نام آتا ہے قصۃ اصحاب الاخدود والساحر والراہب والغلام، یعنی آپ کو اس کہانی کے اندر 3-4 لوگ ملتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، قتل اصحاب الاخدود کو جب آپ نے ایلیبریٹ کیا اپنے صحابہ کے سامنے، تو آپ نے ایگزیکٹلی نہیں بتایا کہ یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا جس کے دور کے یہ لوگ تھے، یہ کون سا علاقہ تھا جب یہ ہوا ہے۔ اینڈ دس از دا ریگولر ہسٹوریکل پیٹرن آف قرآن۔ جب بھی قرآن کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو قرآن کا فوکس اس کے مکان اور زمان پر نہیں ہوتا۔ قرآن کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا ایگزیکٹلی، ہمیں ہسٹری میں وہ ٹائم پیریڈ بتائیں، اور قرآن کا یہ فوکس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا علاقہ تھا۔ قرآن کریکٹرسٹکس بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ کو 2 آراء ملتے ہیں اسلامک ہسٹری میں۔ ایک یہ کہ شاید یہ وادی نجران کا کوئی بہت قدیم تاریخی قبیلہ تھا، یا تو یہ وادی نجران کا کوئی تاریخی قبیلہ تھا جن کو اصحاب اخدود کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یا یہ یمن کے علاقے میں ایک گروہ تھا جو کہ ایک بادشاہ کے انڈر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بعد آئے تھے، بٹ they were actually following Judaism، یعنی کہ یہ یہودی بادشاہ کے اندر یہ پورا قبیلہ چل رہا تھا۔ تو قرآن نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی، ہمیں تاریخ کے حوالوں سے یہ ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ ان شارٹ یہ واقعہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں آج سے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آپ چلے جائیں، کئی 100 سال پہلے ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بائی ریلیجن یہودی تھا، لیکن اب اگر میں آپ سے پوچھوں بائی ریلیجن اگر یہودی تھا تو اپنے وقت کا تو مسلمان ہوا نا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے وقت کا مسلمان ہونے کے باوجود اس نے اپنی تعلیمات سے ڈیویشن کر لی تھی، وہ اپنے توحید کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہوا تھا، اور اتنا گمراہ ہوا تھا کہ وہ ساری طاقت کا سورس اپنے آپ کو کہتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کل طاقت کا سورس اللہ کو کہا کرتا، وہ اپنی کل طاقت کا سورس خود کو کہا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک دوست تھا جو جادوگر تھا۔ A food for thought for every one of us۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ نے اپنے دوست کون بنائے۔ You have to pick your friend very wisely۔ You can't pick your families, you can't pick your blood ties, but you can pick your friends very wisely۔ بیکاز الٹیمیٹلی آپ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت فرم ہیں اپنے دین پر، آپ کے دوست میں کوئی کمزوری ہے، الٹیمیٹلی آپ کا دوست آپ کے راستے پر آ جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے دین میں فرم نہیں ہیں اور آپ کا دوست بہت دنیاوی چیزوں میں انوالو ہے، الٹیمیٹلی آپ اس کے راستے پر ٹریک کر جائیں گے۔ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الٹیمیٹلی آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں۔ تو جب ماں باپ ہمیں ٹوک رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم خود خواتین بھی اپنی دوست بناتے ہیں، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر دوستیاں کرنی چاہیے۔ یا تو آپ کا دین اتنا پختہ ہو کہ آپ اپنے دوستوں کی ان ایکٹیویٹیز سے ان کو ڈریگ کر کے اچھے راستوں پر لے آئیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے خیر ہے، یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ they are not changing their activity style, then you have the choice to leave them, they are not your families۔ دوست کو چھوڑنے کا کسی وقت بھی آپ کے پاس بہت اچھا آپشن ہوتا ہے، بٹ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ایمان میں کمزور ہیں اور آپ کا دوست آپ کو بہت دنیا داری میں گھسیٹ رہا ہے، تو محبت کے نام پر وہ آپ کو دین سے اور دور لے جائے گا۔ سیم تھنگ ہیپنڈ ود دس بادشاہ۔ اس کا اپنا دین کمزور تھا، اس نے اپنے دین کو جو اس کا یہودیت کا دین تھا اس کے توحید کو کمزور کیا ہوا تھا۔ یہ خود ہی اپنے آپ میں بہت متکبر تھا، ایروگینٹ تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، کل طاقت اس کو اپنی نظر آتی تھی، اور اتنی نظر آتی تھی کہ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے یہ خود کو رب کہا کرتا تھا کہ میں اس علاقے کا رب ہوں۔ اور رب کا ایک معنی آپ جانتے ہیں عربی زبان میں سردار ہوتا ہے، وہ سید، وہ جو آپ کا سردار ہے، بٹ یہ اپنے آپ کو کل طاقت والا رب کہا کرتا تھا، انا ربی، فرعون کے پیٹرن پہ چل رہا تھا۔ اب جب اس کا اپنا ایمان کمزور تھا اور اس کی دوستی بڑھتی گئی اور جادوگر کے ساتھ بڑھتی گئی، تو ظاہر بات ہے پھر جادوگر نے کیا کیا، اس کی ایروگنس کو فیول کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ساری طاقت تمہاری ہے، آف کورس تمہارا علاقہ ہے تو حکم بھی تمہارا چلنا چاہیے۔ اب جو تمہارے نیچے رعایا ہے
تو تمہارے جو سٹیزنز ہیں ان کو تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوست اس طرح سے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا. اب وقت گزرتا گیا اور یہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے علاقے کے لوگ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا اس سے سب ڈرتے ہیں. اگر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, جیسے لوگ آپ کے بعضوں کا, اگر کوئی مجھ سے ایسے کہتا ہے نا مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے, تو مجھے اپنے آپ سے واقعی ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں اتنی ڈرونی ہوں, یا میں اتنا غصہ کرتی ہوں, یا میں کوئی خدا نہ خواستہ بہت اتنا لاؤڈ ہو کر چیخو پکار کر کے بولتی ہوں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے. انسان ڈرتا کس سے؟ انسان ڈرتا اس سے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے ادب. دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. اگر آپ ادب کو ڈر کہہ رہی ہیں, چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ شاید ٹرمینالوجی ٹھیک استعمال نہیں کریں, لیکن جو ڈر ہوتا ہے نا وہ متکبر انسان کا ڈر ہوتا ہے, جس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے. جو الفاظ میں سلیکشن, الفاظ کے سلیکشن میں کیئرفل نہیں ہوتا نا, انسان اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. جس کی زبان میں ہر وقت طنز ہوتا ہے, انسان کا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے میں, انسان گھبراتا ہے. 4 لوگوں میں جب وہ آپ کے سامنے آمنے سامنے آ کے بیٹھ جائے, آپ ڈر رہی ہوتی ہیں میں کیا بولوں, اس لیے کہ یہ کچھ جواب میں ایسا بولیں گی یا بولیں گے کہ مجھے جواب نہیں دینا آئے گا. تو یہ متکبر بادشاہ تھا, اس کی رعایا اس سے ڈرتی تھی. اب اس کی دوستی تو تھی جادوگر سے, اور جادوگر تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کی طاقت میں کہیں نہ کہیں اپنے شیطانوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی اور اپنے کرتب دکھا کر اضافہ کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ وقت گزرتے ساتھ ہی, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, اس کا جادوگر فرینڈ بوڑھا ہونے لگ گیا. عمر میں بڑا ہوگا بادشاہ سے, تو یہ جادوگر فرینڈ بوڑھا ہونے لگ گیا. اب اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بہت بیسٹ فرینڈ ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میری سپورٹ قائم رہے. مطلب میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں, بٹ میں ریئلی چاہتا ہوں کہ میری سپورٹ تمہاری طرف رہے. تو تم ایسا کرو, مجھے ایک نوجوان لڑکا دو جو بہت اسمارٹ ہو, انٹیلیجنٹ ہو. میں اپنے سارے ٹیکٹکس اس کو سکھا دوں گا, اینڈ دین یو کین کیپ دیٹ بوائے ود یو. پھر وہ تمہیں بالکل میری طرح گائیڈنس دیتا رہے گا. بادشاہ نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بادشاہ نے اپنے سولجر سے کہہ دیا کہ علاقے کا سب سے اسمارٹ لڑکا ڈھونڈ کے مجھے لا کر دے دو. اب سپاہیوں نے علاقے میں دیکھا کہ کون سا لڑکا جو ہے وہ سمجھدار ہے, انٹیلیجنٹ ہے, ایکٹیو ہے, اسٹرانگ ہے, کانفیڈنٹ ہے, اور انہوں نے لا کر اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب یہ بھی نوجوان لڑکا تھا, in the same age bracket around 18-19 years کا. بادشاہ کے سامنے, بادشاہ کے دربار میں اس کو لایا گیا. جادوگر بھی وہاں بیٹھا تھا. بادشاہ نے اب آپ ذہن میں رکھیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے بچے کا. اسی بادشاہ کی رعایا ہے نا, تو ڈرتا ہے. اور بادشاہ کے سامنے, جس کو ہم سب کو پتا ہے بادشاہ بہت جابر اور بہت ظالم ہے, تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب تمہارا آج کے بعد سے کام یہ ہے کہ تم میرے فرینڈ کے اسٹوڈنٹ, اور یہ تمہیں جو سکھائے گا تم نے سیکھنا ہے. وہ نوجوان تیار ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ جو سکھائیں گے میں سیکھ لوں گا. جادوگر نے کہا تمہیں دربار میں نہیں آنا ہوگا مجھ سے سیکھنے کے لیے, میں تمہیں جو بھی تعلیم دوں گا تمہیں میرے گھر آ کر وہ کام سیکھ رہا ہوں گا. تو نوجوان کے پاس چوائس نہیں تھی انکار کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ کر سیکھ لوں گا. اب نوجوان کا روٹین یہ تھا کہ وہ روز صبح اٹھتا تھا, اپنے گھر سے کھانا وانا کھا کے نکلتا تھا, ایک جنگل کراس کرتا تھا, اور اس کے بعد جادوگر کے گھر پہنچ جاتا تھا, اور پھر جادوگر اس کو وہاں سکھایا کرتا تھا. وقت گزرتا گیا, جادوگر اس کو ٹرکس سکھاتا رہا. یہ اسی طرح سے صبح آتا تھا, جنگل سے گزرتا تھا, جادوگر کے ساتھ سارا دن تعلیم حاصل کرتا تھا, رات میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس کو راستے میں ایک راہب ملا. اب راہب کون ہوتے ہیں؟ نہیں, not in the linguistic form. راہب in the religious terminology ایک priest ہوتا ہے. ٹھیک ہے, راہب کس کو کہتے ہیں؟ پریسٹ کو بھی اردو میں, عربی میں راہب کہتے ہیں. اب کہہ رہے مونک ملا, راہب ملا. اب یہ ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, بادشاہ کا دین کیا تھا؟ یہودی تھا بادشاہ, جو کہ اس سے ڈیویشن کی طرف جا چکا تھا. حالانکہ یہودی بائی ریلیجن مونوتھیسٹک ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا دین, اپنی توحید چھوڑ چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کہانی ہے. تو راہب کرسچینٹی کا تھا. گاٹ دی پوائنٹ؟ اچھا, راستے میں ایک دن اس کو راہب ملا. راہب سے تھوڑی بہت گفتگو کی, اس کو لگا اچھا انسان ہے. تو نیکسٹ ڈے جب یہ دوبارہ سے جادوگر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, تو یہ راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا. راہب کے پاس بیٹھا تو اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگ گئیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار بیٹھ سکتا ہوں. راہب نے کہا بالکل بیٹھ جایا کرو. راہب کو بھی ایک اسمارٹ لڑکا لگا, سمجھدار لڑکا لگا.
راہب نے خاموشی سے اس کو توحید سکھانی شروع کر دی. اب یہ جس علاقے سے اس لڑکے کا تعلق تھا کہ یہ تو یہودی، تو خدا کا نام بھی جانتے تھے، توحید بھی جانتے تھے، بس یہ کہ اس کے اندر ایمالگمیشنز ہو رہی ہوئی تھی، ٹیکسچر بن گیا ہوا تھا. راہب نے اس شخص کو، اس لڑکے کو توحید سکھانی شروع کر دی. اب آپ سمجھیں یہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک طرف جادوگر سے جادو سیکھ رہا ہے، دوسری طرف ایک راہب کرسچن پریسٹ اس کو توحید سکھا رہا ہے. جب کچھ دن اور گزرے اور یہ اس کی روٹین بن گئی کہ یہ اپنے گھر جانے سے پہلے جنگل کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے راہب کے پاس بیٹھتا تھا. توحید ہمیشہ اپنا رنگ لاتی ہے. مثال کے طور پر انسان نے کتنی سیکولر نالج حاصل کی ہو، انسان کتنا بھی ریلیجس نالج سے دور رہا ہو، ریویلڈ نالج سے دور رہا ہو، انسان نے سال 20 سال 24 سال 25 سال اپنی پڑھائی میں اور سیکولر نالج میں، ورلڈی نالج میں گزارے ہو، کوئی ایک کسی انسان کا درس، کوئی ایک آیت کی تفسیر، کسی ایک آیت کی ایکسپلینیشن ون ٹائم سننے کی بات ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفارمیشنل ہو جاتا ہے، انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. وہ سارا علم ایک طرف جو آپ سیکولر نالج کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ریشنل اور لاجک اور دلائل اور منطق آپ سب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرس آپ سب اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سائنٹیفک اپسٹمولوجی آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دل کھول کر کوئی اللہ کے کلام کی آیت کو سننے کی دیر ہوتی ہے، انسان کا دل امیڈیٹلی پگھل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں توحید رنگ لے کر آتی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں سورۃ بقرہ میں کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہے. اس لڑکے کے اوپر بھی توحید کا رنگ دل کی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ شروع ہو گیا. ایک طرف جادو سیکھ رہا تھا، ایک طرف توحید کا علم سیکھ رہا تھا. راہب نے اس کو اللہ کی عبادت کرنا سکھا دی اور اس نے اپنے گھر کے اندر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی. اس کے دل میں ایک بات توحید کی تعلیم سے آ گئی کہ ایک بات تو واضح ہے، میں 2 لوگوں سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. جادوگر کا، اب جادوگر یہ بتا کر نہیں جادو سکھا رہا تھا میں تم کو جادو سکھا رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کبھی جادوگر خود تو کہتا ہے نا جادوگر، وہ عالم بابا نجومی، کالا بابا کے بنگالی بابا، محبوب آپ کے قدموں میں، رزق آپ کے دروازے میں، شوہر آپ کے سامنے کرسی پہ، مطلب جو بھی آپ کروانا چاہیں آپ، ہاں شوہر آپ کی مٹھی میں، تھینک یو فار دا کریکشن، آپ جو بھی کرانا چاہیں. بٹ وہ کہیں نہیں لکھیں گے جادوگر بابا، بنگالی بابا، عامل بابا، نجومی بابا، کوئی بھی بابا، بٹ جادوگر بابا نہیں ہوتا وہ کبھی. تو اسی طرح سے اس نے بھی نہیں بتایا ہوتا کہ میں کچھ جادو سکھا رہا ہوں. بٹ جب توحید اندر آتی ہے اٹ سیٹس دا کرائٹیرین. فرقان ہے نا، آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز آنے لگ جاتی ہے. آپ کو ہر دفعہ نہیں بتانا ہوتا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، آپ کو ہر دفعہ نہیں کہنا ہوتا یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے. It will set the decorum, it will set the tone, it will set the criterion. فرقان ہے قرآن. توحید کا فرقان اندر آتا ہے، آٹومیٹیکلی انسان کو پتہ چل جاتا ہے میری یہ سائڈ سٹینک ہو رہی ہے اور میری یہ سائڈ اینجیلک ہو رہی ہے. اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کو احساس ہو گیا کہ جو میں جادوگر سے سیکھ رہا ہوں وہ شیطان کا راستہ ہے، اور جو میں راہب سے سیکھ رہا ہوں وہ رحمان کا راستہ ہے. تو اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ رحمان کے راستے کی قدر اور ویلیو اور اہمیت بڑھنے لگ گئی. لیکن ظاہر ہے بادشاہ کے انفلوئنس میں تو تھا، بادشاہ نے کام اپوائنٹ کیا ہوا تھا، وہ تو چھوڑ نہیں سکتا تھا. تو کانسٹنٹلی یہ دونوں کام سائملٹینیسلی کرتا رہا. اب ہوا یہ کہ ایک دن جب یہ واپس آ رہا تھا دونوں سے ملاقات کر کے، تو جب شہر میں آیا تو بازار میں اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہے، اور ایسے جیسے لوگ بہت ٹیریفائڈ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. اس کو سمجھ نہیں آیا. تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بہت ہی بیسٹ قسم کا جانور جو ہے وہ شہر کے اندر آیا ہوا ہے، اور بہت بڑا جانور ہے جس سے لوگ بہت گھبرا رہے ہیں اور راستہ بھی بند ہو گیا ہے اور لوگ ٹیریفائڈ فارم میں یہاں سے وہاں پینک سچویشن. اب اس نوجوان کو وہیں کھڑے کھڑے احساس ہوا. اس نے امیڈیٹلی اللہ سے دعا کی. اس نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تجھے راہب کا راستہ زیادہ پسند ہے یا میں جس سے علم حاصل کرنے جاتا ہوں اس کا راستہ زیادہ پسند ہے. راہب نے مجھے تیرا نام سکھایا،
تو میں تیرے نام کی اس وقت اور راہب کے راستے کی اوتھینٹسٹی چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اس شخص نے، اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے پتھر جانور کی طرف اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پھینک دیا. اس نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ، اور پتھر اٹھا کر جانور کی طرف پھینکا. اور میں کہہ رہی ہوں جانور بہت بڑا تھا، اور بڑا سا جانور جس سے سارے علاقے کے لوگ گھبرا رہے ہیں. پتھر سے مرتا ہے کبھی جانور؟ تو اصل میں مارنے والا جو آبجیکٹ ہوتا ہے نا، سبب، وہ نہیں مارتا، اللہ کا نام مارتا ہے. کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر مارا تھا. تو نہ صرف جانور اسی وقت زخمی ہوا، وہیں ڈھیر ہو کر مر بھی گیا. اور اس کو اللہ نے کنوکشن دے دیا کس چیز کا؟ راہب کا راستہ درست ہے، اللہ کی عبادت کا راستہ درست ہے، توحید کا راستہ درست ہے. اب سارے علاقے والے اتنا خوش ہو گئے. سب علاقوں والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جادوگر کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. بس وہ خوش ہوئے کہ اللہ نے، کہ لوگوں نے اس کچھ دیکھا، اس شخص کو، اس نوجوان کو، کہ اس نے ہمیں جانور سے نجات دے دی. اب یہ لڑکا بہت خوش ہوا، اور اگلے دن یہ خوشی خوشی پہلے راہب کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ سنایا. اس کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے بولا، اس طرح سے جانور تھا، میں نے پتھر مارا اور جانور مر گیا. تو نوجوان بہت خوش ہوا، اور وہ راہب بہت خوش ہوا، اور اس نے اس نوجوان سے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توحید قبول کر لی. اور اگلی بات جو کہی، جب اللہ کسی کی توحید قبول کر لیتا ہے، پھر راہب نے کہا اب اللہ تم کو آزمائے گا. اللہ نے تمہاری توحید قبول کر لی ہے، اب اللہ تم کو آزمائے گا. اب تم نے ثابت قدم رہنا ہے. اور اب اگر حکمرانوں میں سے کبھی بھی کوئی تم سے پوچھے کہ تمہیں یہ سارا راستہ کس نے سکھایا، تو تم میرا نام نہیں لینا. یہ راہب نے اس کو انسٹرکشنز دے دی. اور ادھر وقت گزرتا گیا. وہ دوبارہ اپنے جادوگر کے پاس گیا اور اس سے علم حاصل کیا. اب ایک آپ کے پاس ایک دوبارہ سے روٹین دوبارہ شروع ہو گئی. اس کی روٹین میں توحید کی عبادت اور اللہ کی ایکنالجمنٹ آ گئی تھی، لیکن اپنی روٹین فالو کرتا رہا. ہوا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا گیا. اس کے پاس اندھے آتے تھے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی تھی. اس کے پاس لیپریسی والے آتے تھے جن کی سکن پہ ڈیزیز ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کا نام لے کر لوگوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ اس بندے کو شفا دے دے، اور اللہ اس بندے کو شفا دے دیتا. تو اس طرح سے یہ لڑکا بہت شہرت پانے لگ گیا. اب جب کوئی علاقے میں مشہور ہوتا ہے تو بات پھیلتی ہے نا، تھرو ورڈ آف ماؤتھ. ہوا کیا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا قریبی منسٹر تھا. اس کو آنکھوں کی بیماری ہو گئی. آنکھوں کی بیماری ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کی آئی سائٹ ویک ہونے لگ گئی. اتنی کہ طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا کہ الٹیمیٹلی آپ کا ویژن چلا جائے گا. یہ بہت پریشان ہوا. کسی نے اس کو کہا کہ تم نے سنا ہے علاقے میں ایک لڑکا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں وہ کچھ کرتا ہے اور پھر کچھ ایسا کرتا ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے آنکھیں کس کو نہیں چاہیے ہوتی. جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کا جو کام کر رہا ہے وہ کام نہ کرے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کچھ بھی دے سکتا ہے. یہ تو پھر بادشاہ کا قریبی تھا. اس نے بہت سارے تحفے تحائف اکٹھے کیے اور یہ بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے گھر پر پہنچ گیا. اس سے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار سے آیا ہوں، یہ سارے تحفے تم کو دے دوں گا، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دو. تو اس لڑکے نے کہا میں نہیں آنکھیں ٹھیک کرتا، آنکھیں ٹھیک تو میرا رب کرتا ہے. تو اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کون رب؟ بادشاہ؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، وہ رب جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، ربی و ربک کا. وہ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے. اس لڑکے نے کہا پہلے تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، پھر میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں.